میرا خواب ہے کہ ہر پاکستانی ہر مہینے کم سے کم 1 لاکھ روپے مہینہ آمدنی حاصل کرے۔ آپ کا کیا خواب ہے؟ پاکستان 24 کروڑ کی آبادی کا مکین ملک، جس میں 50% سے زائد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، جس کے طول و عرض میں اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ بے پناہ قدرتی وسائل سے مال مال ہونے کے بعد بھی پاکستان میں غربت، ناکافی صحت کی سہولیات اور ناخواندگی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہماری معیشت ہے۔ معیشت کا پہیہ اس وقت چلتا ہے جب لوگوں کے پاس روزگار ہوتا ہے، جب ملک اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے درآمدات پر انحصار کرنے کے بجائے برآمدات کو بڑھا کر خطیر سرمایہ حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بے روزگاری کی شرح کو کم کیا جائے اور لوگوں کو ایسے ٹولز سکھائے جائیں جن سے وہ برسر روزگار ہو سکیں اور کم از کم $500 ماہانہ کما سکیں، تاکہ نہ صرف وہ اپنے خاندان کو بہتر تعلیم اور صحت کی سہولیات دے سکیں، بلکہ ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مستحکم معیشت کے ثمرات جب عوام کو ملتے ہیں تو قومیں پھلتی پھولتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، ملک کی سڑکوں اور گلیوں میں امن و امان ہوتا ہے۔ لیکن اگر معیشت کمزور ہو تو بے پناہ مسائل جنم لیتے ہیں، مہنگائی کو پڑ لگ جاتے ہیں، افراط زر میں اضافے کے باعث لوگوں میں تعلیم و صحت جیسی بنیادی سہولتوں میں دشواری ہوتی ہے، بے روزگاری میں اضافے کے باعث جرائم کی شرح بڑھتی ہے اور معاشرے میں بد امنی پھیل جاتی ہے۔ ملک و قوم ترقی اس وقت کرتی ہیں جب اس میں رہنے والے لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری تنہا حکومت وقت کی ہے، اس کام میں عوام بھی برابر کی شرکت دار ہے۔ ریحان اللہ والا ایک انٹرپرینوریل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر کھانے کی میز پر بھی بزنس آئیڈیاز شیئر ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا ہے کہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ کیا جائے اور لوگوں کو امپاور کیا جائے کہ وہ کم از کم $500 ماہانہ کما سکیں۔ ان کے مطابق انہوں نے یہ مشن اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے ملک میں جو غریب طبقہ ہے ان کے مسائل بے پناہ ہیں، جس میں تعلیم اور صحت سر فہرست ہیں۔ ملک میں بہت سی آرگنائزیشنز ہیں، بہت سی شخصیات ہیں جو ان مسائل کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن کسی نے لوگوں کو اس طرف راغب نہیں کیا کہ وہ پیسے کما کر اپنے مسائل خود سے حل کر سکیں۔ انٹرپرینوریل بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے ریحان اللہ والا نے اپنے اس کوز کو لے کر لوگوں سے بات کرنا شروع کی۔ وہ اس پر 2010 سے کام کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے 10 سال صرف کرنے کے بعد انہوں نے ایک دستاویز تیار کی ہے جس میں انہوں نے وہ طریقہ کار کو ڈسکس کیا ہے جس پہ عمل کر کے کوئی بھی شخص بآسانی $500 یا $75,000 کما سکتا ہے۔ اس دستاویز کی خاص بات یہ ہے کہ طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ کسی کے پاس میٹرک، انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن کی ڈگری ہو، بلکہ ایسا شخص جو کہ کبھی اسکول نہیں گیا وہ بھی اس پر عمل کر کے $500 کما سکتا ہے۔ پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی گاؤں دیہاتوں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 63% حصہ آج بھی گاؤں میں زندگی بسر کر رہا ہے اور 37% لوگ شہری زندگی بسر کر رہے ہیں۔ گویا اگر غربت کے خاتمے کی بات کی جائے تو ہمیں ان 63% کی فلاح اور بہبود پر کام کرنا ہوگا، انہیں امپاور کرنا ہوگا کہ وہ بھی ماہانہ $75,000 کما سکیں۔ زیادہ تر گاؤں دیہات میں لوگ بہت کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے لیکن اب بھی 10 سے 20% لوگ گاؤں میں مڈل یا میٹرک پاس ہوتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ اب
हर गांव में, देहात में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मौजूद हैं या बतदरीज वो कवरेज एरिया में आ रहे हैं। सवाल है कि गांव में रहने वाला किस तरह 75,000 रुपये माहाना कमा सकता है। ये गांव में रहने वाले किसी भी शख्स का काम है कि वो अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाए और देखे कि उसके पास ऐसी क्या चीज़ दस्तयाब है जिसे वो काम में ला सकता है। इस चीज़ को SWOT एनालिसिस कहते हैं। उस शख्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो जाने कि उसकी ताकत क्या है और उसकी कमज़ोरी क्या है। सबसे कीमती शय जो किसी देहात और गांव में रहने वाले शख्स के पास है वो उसकी मसल पावर है। अब चूंकि वो शख्स गांव देहात में रहता है तो उसके पास ज़राअत के लिए कुछ ज़मीन भी होती है। रेहान अलावाला इस बात को कुछ इस तरह बयान करते हैं। अब अक्सर ज़मीनें होती हैं, गांव वालों के पास ज़मीनें भी होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि 1 एकड़ पे से एक आदमी आराम से 50,000 से लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमा सकता है। सब डिपेंड करता है कि उस ज़मीन पे उगाता क्या है। मैं यहाँ पे 2-3 किस्से सुनाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एग्जैक्ट हर गांव का अलग मसला है, तो हर एक गांव में अलग तरीके से एक्शन होता है। तो यहाँ हम ज़ुबैर के साथ हैं। तो ज़ुबैर के गांव का नाम है भाऊ खान पठान। भाऊ खान पठान के पास चारों तरफ बहुत ज़्यादा केले के दरख्त हैं, और जब भी केला उग जाता है तो वहाँ पर वो जो केले का तना होता है उसको जला देते हैं। ऐसा ही इसके अलावा भाऊ खान पठान में बहुत सारी भैंसें हैं, उनका गोबर ज़मीन पे पड़ा होता है, मक्खियाँ आ रही होती हैं। उसके अलावा वहाँ पे आम के बहुत बागात हैं। उसके अलावा वहाँ पर बकरियाँ हैं, बच्चे बहुत हैं, स्कूल हैं, 3 तो स्कूल हैं वहाँ पे। जब मैं भाऊ खान पठान गया तो मैंने देखा कि ये तने जल रहे हैं, पत्ते भी जला रहे हैं, तने भी जल रहे हैं, सिर्फ केला निकाल रहे हैं। तो मैंने आके यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि तने से प्लेटें बनाई जाती हैं, तने से कागज़ बनाया जाता है, पत्तों पे खाना सर्व किया जाता है। पत्ते जो हैं अमेज़ॉन के ऊपर कोई $10 किलो के हिसाब से बिकते हैं। अब मसला क्या है कि गांव में ना अमेज़ॉन का पता है उनको, ना दराज का अभी तक पता है उनको, तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। तो अब तना जो है, तना से प्लेटें बनाने की मशीन, जो प्लेटें हैं वो एक प्लेट 80 रुपये की बिकती है अमेज़ॉन पे। एक प्लेट 80 रुपये की बिकती है जो कि तने से बनी हुई। तो अब ये सोना है या ये कचरा है? इस तरह की और भी मिसालें मौजूद हैं जिनसे गांव के लोग एक खतीर रकम कमा सकते हैं, जैसे कि अमरूद के पत्तों का कारोबार। ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर वीडियो की सूरत में मौजूद है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप में वो जुस्तजू हो जो ये काम कर सके और माहाना 75,000 बल्कि उससे भी ज़्यादा आमदन कमा सकें। Playing jazz. Smooth it. Making smooth. वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान की ज़रूरतों में इजाफा हो गया है। आज इंसान की ज़रूरतों में अपना घर, बिजली, पानी, मोटर, बाइक, कार, इंटरनेट, मोबाइल और टेलीविज़न वगैरह शामिल हो गए हैं। आज से 100 साल पहले इनमें से बहुत सारी चीज़ें मौजूद नहीं थीं, लेकिन अब ये हमारी ज़िंदगी के लाजमी जुज़ बन गए हैं और इनका हुसूल उसी वक्त मुमकिन है कि जब किसी इंसान के पास अच्छी आमदनी हो। अगर किसी इंसान के पास अपना घर और सवारी है और वो बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा रहा है तो वो गुर्बत की लकीर से ऊपर है। अब या तो वो अमीर बनने की जुस्तजू करेगा या वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार देगा। 75,000 माहाना कमाने का मकसद ये है कि वो शख्स जिसके पास पहले से ये सब चीज़ें उसे मुयस्सर हैं, उसके लिए ऐसे हालात ना बने कि आगे जाकर वो किसी के सामने अपने हाथ फैलाए। हम वेस्ट में जब देखते हैं तो मालूम चलता है कि वहाँ की हुकूमतें ऐसे लोगों को जिनके पास रोज़गार नहीं है ये चीज़ें मुहैया करती हैं। लिहाजा हम सब की ये मुश्तरका कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसे ज़राए हासिल करें, ऐसे स्किल्स को सीखें कि जिसके ज़रिए हम अपनी आमदन में इजाफा करके अपना मयार ज़िंदगी बेहतर कर सकें। ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और स्मार्टफोन एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम दुनिया जहां की मालूमात हासिल कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट, यूट्यूब ये वो ज़राए हैं जहां मालूमात का ख़जाना है। यहाँ पर हर तरह की मालूमात हर एक के लिए, हर एक की पहुँच में है।
اصل ہنر یہ ہے کہ سوالی کو سوال کرنا آنا چاہیے۔ اگر آپ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب، گوگل اور گوگل اسسٹنٹ سے پوچھئے کہ میں ماہانہ 1 لاکھ روپے کیسے کما سکتا ہوں۔ پاکستان میں یوٹیوب کو زیادہ تر تفریح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت کم تعداد ایسی ہے جو صحیح سوال کر کے جواب حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو معلوم چلا کہ ہم سب نے سب سے پہلے موبائل کو چلانا سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ موبائل آج صرف رابطے کا ذریعہ نہیں بلکہ علم کا خزانہ ہے۔ اگر ہم نے موبائل کے صحیح استعمال کو سیکھ لیا تو 75,000 ماہانہ کمانے کی جانب ہمارا یہ پہلا قدم ثابت ہوگا۔ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی تعداد اس زوم میں مبتلا ہے کہ ہم گوروں کی طرح امیر نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ زبانی تو کہتے ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے لوگوں میں خود اعتمادی کی کمی ہے، فوکس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم کی خودی کو جگانے کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لوگوں نے اب اپنا مزاج بنا لیا ہے کہ اب ان کے حالات ملک کے فلاں سیاستدان ہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے اب یہ یقین کر لیا ہے کہ وہ اب خود کچھ نہیں کر سکتے اور یہ کام تو امیر لوگ کے کرنے کے ہیں۔ رسک وہ امیر لوگ ہی لے سکتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ڈزنی لینڈ جو کہ دنیا کا پہلا تھیم پارک ہے، جس کو ایک ہاکر نے، جن کو آج دنیا ورلڈ ڈزنی کے نام سے جانتی ہے، نے بنایا تھا۔ ایپل اور آئی فون سے تو سبھی واقف ہیں۔ اس کمپنی کو بنانے والے اسٹیو جابس کوئی امیر آدمی نہیں تھے۔ پے پیل کمپنی کے بنانے والے ایلون مسک کا تعلق کسی سیاستدان گھرانے سے نہیں تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بحیثیت قوم ہم اپنے اس مزاج کو بدلیں، باتوں سے زیادہ عمل پر توجہ دیں اور علامہ اقبال کی فکر پر عمل پیرا ہو کر اپنے لیے ترقی کی راہیں ہموار کریں۔ اگر ہم ایسا کر گزریں تو 75,000 ماہانہ کمانے کی جانب ہمارا یہ دوسرا قدم ثابت ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے قوانین بنائے ہیں اور اس کائنات کی ہر شے اس بات کی پابند ہے کہ وہ ان قوانین پر عمل کرے، لیکن انسان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے۔ چونکہ خیر اور شر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اسی لیے انسان کبھی کبھار قدرت کے بنائے ہوئے ان قوانین کی خلاف ورزی بھی کر بیٹھتا ہے اور جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک قانون ہے سچ۔ اگر انسان نے آگے بڑھنا ہے تو اسے کسی بھی حال میں سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اگرچہ اس راہ پر مشکلات تو آئیں گی، لیکن آپ نے ثابت قدم رہتے ہوئے سچ کہنا ہے اور کہتے جانا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ زندگی کے معاملات میں بھی آپ نے سچ ہی کہنا ہے اور عمل کرنا ہے، اور سچ صرف کہنا نہیں بلکہ سچ پر عمل بھی کرنا ہے۔ خیال رہے کہ اگر کسی نے ہمیں وقت دیا ہے تو وقت کی پابندی کرنا بھی ایک سچ ہے۔ یہ وہ عہد ہے جو آپ نے اپنے ایکشن سے پورا کرنا ہے۔ خیال رہے کہ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ ہو، ورنہ یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اسی طرح کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو کچھ تھوڑا زیادہ ہے وہ دوسروں میں شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے وہ شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ روٹیاں زیادہ ہیں تو وہ بھی شیئر کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے علم میں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ خوش مزاجی اپنائیں، اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہمیشہ سجائے رکھیں، یہ بھی سنت ہے۔ لوگوں سے کمپلین نہ کریں، اور اگر کمپلین کرنے کی عادت ہے تو اسے ترک کر دیں۔ ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں کہ اس نے ہمیں کسی بھی قسم کے جسمانی اور روحانی عذر سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ شکریہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہمارے تمام ایکشنز دراصل دوسروں کے ساتھ ہمارے اعتماد کا مظہر ہیں۔ اگر ہم قدرت کے ان تمام قوانین پر تندہی سے عمل پیرا ہوں گے تو نہ صرف قلب کو راحت ملے گی بلکہ ہماری منزل کی جانب ہمارا یہ تیسرا قدم بھی ثابت ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ان 37% کی جو شہر میں رہتے ہیں۔
شہر میں رہنے والے لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں لیکن ابھی تک وہ $500 یا 75,000 مہینہ نہیں کما پا رہے۔ دراصل ایک شخص جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ پاکستان میں جاب کی تلاش نہ کرے بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان سے باہر جاب کی تلاش کرے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ برطانیہ میں ملازمت تلاش کرے، آسٹریلیا میں ملازمت تلاش کرے، امریکہ، کینیڈا میں ملازمت تلاش کرے۔ اس وقت جب کہ دنیا کورونا وائرس سے جوجھ رہی ہے، ہر کوئی اپنے گھر پر بیٹھ کر کام کر رہا ہے۔ 2020 میں ورک فرام ہوم اصطلاح سے اب ہر خاص و عام واقف ہے۔ اب وہ شخص جو امریکہ میں رہتا ہے، آسٹریلیا میں رہتا ہے، برطانیہ میں، کینیڈا میں رہتا ہے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے، انٹرنیٹ کی بدولت سب کے لیے مواقع اب یکساں ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے امپلائر کو اب یہ فرق نہیں پڑتا کہ اس کا امپلائی کہاں بیٹھا ہے، کہاں سے کام کر رہا ہے۔ لہٰذا اب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ linkedin.com، monster.com اور اس جیسی ویب سائٹس پر US، UK، کینیڈا اور آسٹریلیا کے لیے جابز تلاش کریں جہاں امپلائی کا پے اسکیل بہت زیادہ ہے۔ جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے انسان ویسے ہی نئی عادتیں اپناتا ہے اور پھر وہ عادتیں اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ کچھ عادتیں اچھی اور کچھ عادتیں غیر معمولی ہوتی ہیں۔ کسی بھی شخص کی پرسنل گروتھ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی ایگو یعنی انا ہوتی ہے۔ یہ ایگو یا انا اسے آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ ایگو یا انا خود سے اچھی یا خراب نہیں ہوتی، یہ دراصل وہ عادتیں ہیں جو ہم میں امپلانٹ ہو چکی ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ ہو جاتی ہیں۔ ریحان اللہ والا اس بابت کہتے ہیں، میں نے ایک ہیک ڈھونڈا ہے، وہ یہ ہے کہ فیس بک کے ذریعے آپ اپنی عادتیں چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنے پرسیپشنز چینج کر سکتے ہیں۔ پرسیپشنز وہ سوچ ہوتی ہے جو آپ کو پہلے سے پروگرام کر دی گئی ہے۔ فیس بک پہ جا کے اگر آپ اپنے دوست بدلنا شروع کر دیں اور ایسے دوست لے کر آنا شروع کر دیں جو آپ سے بالکل فرق ہوں، تو آہستہ آہستہ ایگو اس کو برداشت کر لیتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو ایگو کو سکھائی نہیں گئی۔ فیس بک کے بارے میں اکثر لوگوں کو بایس نہیں ہے، کچھ لوگوں کو بایس ہے کہ بڑی خراب چیز ہوتی ہے، اس کام کی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، وہ لوگ فیس بک کبھی بھی نہیں چلاتے۔ تو اگر آپ نے فیس بک چلانا شروع کر دیا اور آپ کے پاس اس کی کوئی علم نہیں ہے تو اور اس میں اچھے لوگ ایڈ کر لیے، تو اب آپ کی جو نئی انفارمیشن آ رہی ہے، آپ کے نئے دوست آ رہے ہیں، وہ نیا علم لے کر آ رہے ہیں اور آپ کا جو دماغ ہے وہ اس کو کنزیوم کر رہا ہے اور اس کو سیکھ رہا ہے، کانسٹنٹلی سیکھ رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ نیا سافٹ ویئر کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا جس کو آپ کو ریئلائز بھی نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ کے دوستوں کی آمدنی زیادہ ہے تو آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اگر آپ اپنی ایگو یا انا کو مینیج کرنا سیکھ لیں گے تو بہتر طریقے سے سچویشن کو سمجھ پائیں گے اور بہتر فیصلے کر پائیں گے۔ ان تمام باتوں کی تمہید باندھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو جو مسائل یا چیلنجز درپیش ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، ان سے نمٹنے کی ترغیب دینا، کیونکہ جب تک آپ اپنے پوٹینشل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے اور چیزوں کو الگ زاویے سے نہیں دیکھیں گے، آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ مائنڈ سیٹ کو سمجھیں۔ ہم جس قصبے، شہر یا ملک میں پیدا ہوئے، لاشعوری طور پر ہم وہاں کے طور طریقے، زبان، پہننے اوڑھنے کے ڈھنگ کو سیکھتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اور یہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں اور ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کی ویلیوز کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ نئی ایجادات، انوویشنز کو قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ کی بدولت اب ہر کوئی بغیر کسی ملک میں سفر کیے ڈالرز میں ملازمت کر رہا ہے۔ یہ بات ہمارے ہاں کے پڑھے لکھے طبقے کو بھی معلوم ہے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے۔ وہ اس چیز میں خوش ہیں کہ ان کو 35,000 کی ملازمت مل جائے جسے وہ 9 to 5 جاب کر کے حاصل کریں، لیکن وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آن لائن کام کرتے ہوئے وہ US، کینیڈا، UK اور دیگر ممالک میں پرکشش تنخواہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرنے کو تیار نہیں۔ اصل چیلنج یہی ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیا جائے، نئی ایجادات، انوویشنز کو امبریس کیا جائے، کیونکہ اس قدم سے ہی آپ
बाएतमाद तरीके से बड़े फैसले कर पाएंगे। 75,000 माहाना आमदनी हासिल करने के लिए अगला और अहम कदम ट्रस्ट कैपिटल बिल्ड करना है। हमें अब गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर जैसी इंटरनेट सर्विसेज मुयसर हैं जिनका इस्तेमाल करके हम दुनिया को अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी फॉलोशिप को बढ़ा सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारी तालीमी काबिलियत क्या है, हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है। जितना ज़्यादा मालूमात हम इंटरनेट पर शेयर करेंगे, लोग हमें उतना ज़्यादा अच्छा जानेंगे और ऐसे ही हम अपने ट्रस्ट कैपिटल को बिल्ड कर सकते हैं। ट्रस्ट कैपिटल बिल्ड होने से लोग आपको जानने लगेंगे और आप पर अपने एतमाद का इजहार करेंगे। $500 या 75,000 माहाना कमाई कोई अफसानवी बात नहीं। आज के दौर में ये बिल्कुल मुमकिन है। ये बात है खुद पर भरोसे की, खुद एतमादी की। हमारा मुल्क पाकिस्तान भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है, बशर्ते कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं, अपनी काबिलियत को पहचानें, आमदनी में इजाफा करें ताकि गुर्बत का खात्मा हो और हर तरफ अमन व अमान हो। और ये हम सब की मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। जैसे कि शायर मशिक अल्लामा इकबाल फरमा गए, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। मेरा गोल ये है कि पाकिस्तान में हर आदमी कम से कम 80,000 रुपये महीना कमाए। जो लोग अपना काम नहीं कर पा रहे, वो 3 चीज़ों में तो बहुत ही शानदार हैं, लेकिन 2 चीज़ें उनकी कमज़ोर होती हैं। मेरा नाम रिहान अल्लाह वाला है और मैं पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म करने के लिए काम करता हूँ। मुझको बहुत सारे लोग कांटेक्ट अब करने लगे हैं कि रिहान भाई हमें ये हेल्प चाहिए, रिहान भाई हमें ये हेल्प चाहिए। ना मैं कोई पुलिस वाला हूँ, ना कोई MP हूँ, मेरे पास कोई जादुई ताकत तो है नहीं। तो ये जो मेरा कोर्स मैं आपको करवाऊँगा, ये एक चीज़ को ठीक करेगा आपके अंदर, उसका नाम है खौफ। तो मैं आपको इस कोर्स में ये सिखाऊंगा कि आप मुझसे गाइडेंस कैसे ले सकते हैं। आप अगर इसको कर लेंगे तो आपके अंदर वो पहला स्टेप आ जाएगा जिससे आप इस सक्सेसफुल रास्ते में पहुंच जाएंगे। क्या आप माहाना 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ज्वाइन कीजिए rehantraining.com। rehantraining.com पर 150 से ज़ायद फ्री कोर्सेज मौजूद हैं जो आपकी स्किल्स को बेहतर करने में आपके लिए मुआविन साबित हो सकते हैं। इन कोर्सेज में शामिल हैं लाइफ स्किल्स, फ्रीलांसिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स और करियर डेवलपमेंट स्किल्स। ये कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त में rehantraining.com पर दस्तयाब हैं। आज ही अपना अकाउंट rehantraining.com पर बनाइए और इन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आप को इस काबिल कीजिए कि आप भी कमा सकें 1 लाख रुपया माहाना।